اسلام تو وہ مذہب ہے جو غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو ایک کتے پر رحم کرنے والی عورت کو، جو بد کردار تھی، بد چلن تھی، کریکٹر لوز تھی، کتے پر رحم کرنے والی عورت کو بھی جنت کی بشارت سناتا ہے۔ ایک عورت بڑی نمازی تھی، روزدار تھی، عبادت گزار تھی، لیکن ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی حقدار ہو گئی۔ تو خود جو اسلام جانوروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے پر جنت کی خوشخبری دیتا ہو، گڈ نیوز دیتا ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات اور لین دین کے اوپر کتنا زور دیتا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر کتنا زور دیتا ہوگا، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو سنیے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ بہت چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت بھی ابھی نہیں ہوئی ہے، صرف ایک ٹکڑا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ بہت بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ آج کی میری تقریر، آج کا میرا بھاشن صرف اسی ٹکڑے پر چلے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں ہیں، اس پر کل انشاءاللہ۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر آج۔ انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے سارے مسلمان، المؤمن، انما المؤمن، ال جو لگا ہوا ہے وہی جنسیت کا، سارے مومن، چاہے وہ یہاں کے ہوں یا سعودی کے ہوں، افریقہ کے ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے کے ہوں، سب کو کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے، نہیں، ان کو بھی بھائی کہا ہے۔ ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایمانی رشتے سے ہمارے بھائی نہیں ہیں کیا یار؟ کل سے ہی عورتوں کا انتظام یہاں نہیں ہونا چاہیے، بہت دور کریے گا ہی نہیں، اپنے گھروں سے سنیں گے، یہ نہیں رہ پائیں گے، آج خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتی، اتنا نزدیک کر دیا آپ لوگوں نے۔ وہاں آدمی مرد لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں جائیے، تھوڑا سا دیکھیے، کوئی ذمہ دار جو والنٹیئر لوگ ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی بھائی کہا ہے، لیکن ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک باپ کی اور ایک ماں کی سنتان ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم آدم کے بیٹے اور حوا کے بیٹے ہو۔ والیوم کم ہو رہا ہے اس میں بھائی، یہ کان والا ہمیں بہت ڈسٹرب کرتا ہے، اس کو کہیں اور رکھ دیجئے، اس کو بھی ہم جیب میں رکھیں، اس کو بھی کان میں لگائیں، اتنا بڑا بوجھ ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ ادھر لائیے تو یہاں کہیں رکھیے، اب لے کے بیٹھیں گے ہاتھ نہیں لگے گا جب چلے گا، ابھی تو اسپیڈ تھوڑی بڑی ہے میری، کیا یار۔
انہی چیزوں میں تو بم ہوتے ہیں، ٹائم بم جو ہے سب کب پھٹ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ ہونے لگا الجھن۔ ہاں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سمپورن کائنات، وشو، پورے ورلڈ کے لوگوں سے کہا گیا تم سب کا باپ ایک ہے آدم، ویدوں میں آشو، اور ایک ہی ماں ہے حوا، ویدوں میں شتروپا، تم سب اس کے بیٹے ہو۔ تو ظاہر ہے جب ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، تو ہم سب بھائی ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو بھائی۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں ایمانی رشتے کے ساتھ جو لوگ جڑ چکے ہیں ان کو ایمانی بھائی کہا گیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ورلڈ، پورے وشو میں جہاں بھی مسلمان ہیں، کالا گورا، امیر غریب، کسی بھی قسم کا ہو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور آگے بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے، اگر دو بھائیوں دونوں کے گلے ملا دیں، جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو آپس میں بٹھا کر دور کر کے ان دونوں کے درمیان صلح پیدا کر، اور معاشرے میں ایک ساتھ رہیں۔ اور جب مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا، اور جب کوئی اپنے کسی بھائی کو 2-3 دن سے زیادہ چھوڑے گا نہیں، اس سے لائی نہیں رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ سماج جب ایک ہوگا تو مضبوط ہوگا، اور جب مضبوط ہوگا تو اس کی ہر چیز مضبوط ہوگی۔ پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے، ابھی تو یہ حال ہے کہ ہم ہی ایک نہیں ہیں۔ ابھی آنے والے الیکشن میں دیکھیے گا، کوئی کانگریس کی طرف بھاگے گا، کوئی ٹی ایم سی کی طرف بھاگے گا، کوئی کسی اور کی طرف بھاگے گا، کوئی کہے گا کہ ہماری اپنی پارٹی آ رہی ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے، ہمارے اپنے ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ یہ اسی نا اتفاقی کا نتیجہ ہے، ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے، ہم معاشرے میں مضبوط نہیں ہیں، ہم کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی اور ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کی خوشی سے ہم پریشان ہیں کہ اس کی دکان ہم سے زیادہ کیوں چل رہی ہے۔ اور اس چیز نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے۔ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا، ہماری سیٹ ادھر، ایک دوسرے مسلمان بھائی کی سیٹ ہماری سیٹ کے سامنے، آمنے سامنے، ٹرین چل رہی ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کلکتہ۔ آپ نے بھی کہا اچھا کولکاتہ جا رہے ہیں جی، او تب تو بہت اچھا ہے یار، میں بھی جا رہا ہوں۔ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، سگا حقیقی، آپ سے اس کی کوئی شناسائی نہیں ہے، آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ٹرین میں پہلی ملاقات ہے، آپ دلی سے، وہ بنگال سے، آپ بنگال کے تھے، آپ بزنس کے لیے دلی گئے، وہ دلی کا ہے، وہ بزنس کے سلسلے میں کولکاتہ جا رہا ہے، دونوں مسلمان بھائی ہیں، وہ دلی بزنس کے لیے آیا، اپنا کام سمیٹ کر کپڑا خرید کر اب وہ
کولکاتہ جا رہا ہے، آپ بھی اسی ٹرین میں بیٹھ گئے، آپ کولکاتہ سے کچھ سامان لینے جا رہے ہیں جو آپ کو دلی میں بیچنا ہے، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر شروع ہو گیا، 1-2 گھنٹے تک خاموشی رہی، نہ آپ اس سے بولے نہ وہ آپ سے بولا، 2-3 گھنٹے کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے، صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کولکاتہ۔ پھر اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب میں بھی کولکاتہ۔ اوہ ماشاءاللہ، چلیے ایک ہی جگہ کے سفر کر رہے ہیں۔ آپ کا نام؟ صاحب محمد آصف۔ آپ کا نام؟ جی محمد نسیم۔ دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اب اتفاق دیکھیے تھوڑی سی اور بات آگے بڑھتی ہے، صاحب آپ کلکتہ میں کس جگہ جائیں گے؟ اس نے کہا میں وہیں کا رہنے والا ہوں، کولکاتہ کا، اور مجھے کولکاتہ میں مٹیا برج جانا ہے۔ آپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی مٹیا برج سے سامان خریدنا ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ گفتگو نے رنگ بدلا، تھوڑی سی اور ماحول تھوڑا سا اور کھلا، ابھی تو صرف کلکتہ تک ساتھ تھا، آپ مٹیا برج تک ساتھ ہو گیا۔ چائے بیچنے والا آتا ہے پینٹی کار سے، کبھی اس نے آپ کو چائے پلائی، کچھ دور کے بعد آپ نے اس کو چائے پلائی، سفر اور آگے بڑھتا ہے، اب دونوں میں اتنی شناسائی ہو جاتی ہے، اتنی دوستی ہو جاتی ہے کہ کسی اسٹیشن پر آپ پانی بھرنے کے لیے اترتے ہیں، گاڑی رکتی ہے، آپ اس سے کہتے ہیں صاحب میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، آپ اپنی بوتل مجھے دے دیجئے، میں آپ کی بوتل میں بھی پانی بھر لاؤں گا۔ اس نے آپ کو اپنی پانی کی بوتل دے دی، آپ نے اس سے کہا صاحب یہ سامان میرا ہے، جو برتھ کے نیچے ہے آپ اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے لیے پانی بھرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، کبھی کسی اسٹیشن پر وہ اترتا ہے تو آپ اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور پھر یہ دوستی ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے، یہ سفر ایک گہری دوستی میں بدل جاتا ہے۔ آپ نے اس کا موبائل نمبر لے لیا، اس نے آپ کا موبائل نمبر لے لیا، پھر کلکتہ اترنے کے بعد ایک ہی ٹیکسی میں بیٹھ کے مٹیا برج جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے سمجھانے کے لیے، جب 24 گھنٹے کے اس سفر میں آپ کو جو ماحول ملا، اس ماحول نے آپ کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا ہے۔ جب وہ اسٹیشن سے اترتا ہے تو آپ اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، جب آپ اترتے ہیں تو وہ آپ کا سامان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ اس مضبوط رشتے نے آپ کو اتنے اچھے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اس کے سامان پر اگر کوئی حملہ کرے یا چوری کرے تو آپ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کا سامان ہے۔ آپ کے سامان پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند گھنٹوں کے سفر میں جب آپ کا تعلق یہ ہوا، قرآن ہمیں یہی کہتا ہے اسلامی معاشرہ ایسا ہی ہونا چاہیے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے چند گھنٹوں کے سفر میں ایک دوسرے کی جان و مال کا محافظ ہو جاتا ہے، تو جس معاشرے میں تم رہتے ہو، جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو، اس سوسائٹی کے اندر بھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ کرنا حرام ہے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، اس کو ناجائز طریقے سے ستانا حرام ہے، اس کو ناجائز طریقے سے مارنا حرام ہے۔ اس لیے فرمایا سفر کی طرح جب چند گھنٹوں میں تم آپس میں ایک ہو جاتے ہو اور ایک دوسرے کی جان و مال کے محافظ ہو جاتے ہو، تو جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں تم رہ رہے ہو، اس شہر کے اندر اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو تکلیف پہنچے تو اس کا درد تمہیں اپنے دل کے اندر محسوس کرنا چاہیے، آپ کو تکلیف پہنچے تو اسے اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا ایک نوکر ہے، آپ اس کو حکم دیتے ہیں پانی بھر کے لے آؤ، پانی لے آتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہو میرے مہمان آئے ہوٹل پہ سے، چائے لے آؤ، وہ چائے لے آتا ہے۔ آج آپ کا نوکر گھر میں آیا ہوا ہے،
لیکن اس کے کان کے اندر شدید درد ہے، اس کے کان کے اندر بہت تیز درد ہے، اور وہ درد کی وجہ سے بیچارہ لیٹا ہوا ہے، کان کے اندر دوا ڈالے ہوئے ہیں لیکن درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اب آپ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ اپنے نوکر کو حکم نہیں دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ میرا نوکر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کے کان میں درد ہے، اب آپ خود اٹھتے ہیں اور پانی لے آتے ہیں، یا آپ خود باہر نکلتے ہیں اور ہوٹل پہ چائے پینے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے نوکر کو کیوں حکم نہیں دے رہے؟ صاحب اس کے کان میں درد ہے، ارے کان میں ہی تو درد ہے اس کے، لیکن اس کو تو ہوٹل پر اپنے پیروں سے چلنا ہے، ہاتھ سے چائے پکڑ کر لانا ہے اور آپ کو دے دینا ہے، اس کو بستر سے اٹھنا ہے، پانی اس کو نل چلا کر ہاتھ میں لینا ہے اور لا کر آپ کو دے دینا ہے۔ کہیے کان کے درد سے اس کے ہاتھ اور پیر کا کیا رشتہ ہے؟ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ درد کان میں ضرور ہے، لیکن اس درد کی تکلیف اس کے پورے جسم کو ہو رہی ہے، اس درد سے اس کا ہاتھ بھی متاثر ہے، اس کا پیر بھی متاثر ہے، اس کا دماغ بھی متاثر ہے، اس کے کان کے درد نے اس کے پورے جسم کے اندر ایک چبھن، ایک درد پیدا کر دیا ہے، اس لیے آپ اس کو پریشان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ لیٹیے، میں خود پانی لے لیتا ہوں، درد کان میں، لیکن کان کے درد نے اس کے پورے جسم پر اٹیک کیا ہے، پورے جسم کو متاثر کیا ہے، پربھاوت کیا ہے۔ تو جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے کا درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد سے کرا اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال پیش کرتے ہیں کہ مومن کی مثال، مسلمان کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ جب کسی ایک مسلمان کو درد ہو، کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم تکلیف سے کرا اٹھتا ہے، ایسے کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کا درد دوسرے مسلمان کو اپنے اندر محسوس ہونا چاہیے، اور وہ درد ایک دوسرے کو نہیں، پورے سماج کو، پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو اور پورے گاؤں کو ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا یہ آدمی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے درد میں ہمیں اس کا کام آنا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرہ، اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے، ایسا معاشرہ۔ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّيهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، رحم و کرم میں، محبت و الفت میں، ایک دوسرے کی ہمدردی میں مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہوتی ہے۔ اِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ، جب اس کے کسی ایک عضو کو، کسی ایک پارٹ کو، پوری باڈی کے کسی ایک پارٹ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تداعی لہ سائر جسدہ، تو اس تکلیف سے اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو کہ اندر تکلیف ہو اور وہ تکلیف میں پڑ جائے تو اس سے سارے مسلم سوسائٹی اور سماج کو تکلیف ہونی چاہیے، اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے معاشرے کو، سماج کو، جب تک اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو وہ دور نہ کر دے۔ کہیے ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں